کہا جاتا ہے کہ آج سے 100 سال سے بھی پہلے بلاد شام میں ایک خوفناک آفت آئی۔ ایک صبح لوگوں نے آنکھ کھولی تو آسمان سیاہ نظر آیا۔ پہلے پہل سب نے سمجھا شاید بادل ہے، مگر جلد ہی حقیقت کھل گئی۔ یہ بادل نہیں بلکہ ٹڈی دل کا ایک بہت بڑا لشکر تھا جو آسمان کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ لشکر شہروں اور دیہات پر ٹوٹ پڑا۔ کھیت، باغ، درخت کچھ بھی محفوظ نہ رہا۔ جہاں ہریالی تھی وہاں ویرانی چھا گئی۔ درختوں کے پتے اور پھل غائب ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی اور لوگوں کے گھروں میں فاقے آنے لگے۔ ہر طرف خوف اور بے بسی تھی، مگر اسی تباہی کے درمیان ایک عجیب بات سامنے آئی۔ ایک گاؤں میں ایک کسان کا باغ بالکل سلامت تھا، نہ اس پر ٹڈیوں نے حملہ کیا، نہ اس کی فصل کو نقصان پہنچا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ کسی نے کہا اس کے پاس ضرور کوئی خاص دوا ہے، کسی نے کہا یہ کوئی راز چھپا رہا ہے۔ آخر کار گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شکایت لے کر حاکم کے پاس جائیں گے۔ کسان کو دربار میں بلایا گیا۔ حاکم نے سخت لہجے میں پوچھا، لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس ایسی دوا ہے جو ٹڈیوں کو فصل کھانے سے روکتی ہے، تم نے یہ راز دوسروں سے کیوں چھپایا؟ کسان نے سکون سے جواب دیا، اے حاکم، جو میں نے کیا وہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں، یہ تو سب جانتے ہیں۔ حاکم نے حیرت سے پوچھا، وہ کیا ہے؟ کسان نے کہا، وہ زکوٰۃ ہے۔ دربار میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ حاکم نے کہا، کیا ٹڈیاں بھی فرق کرتی ہیں کہ کون زکوٰۃ دیتا ہے اور کون نہیں؟ کسان نے نرمی سے کہا، آپ خود آزما لیجیے، میں ہر سال اپنے مال اور باغ کی پیداوار میں سے زکوٰۃ نکالتا ہوں اور غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ روکنے والے کے مال میں کمی کر دے۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ لوگوں کو احساس ہوا کہ وہ جسے راز سمجھ رہے تھے وہ دراصل اللہ کی اطاعت اور خیرات کی برکت تھی۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں نے جان لیا کہ اصل حفاظت صرف ظاہری تدبیروں میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم ماننے میں ہے، اور یہ بات دلوں میں بیٹھ گئی کہ مال دینے سے کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔